نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اور اہل قرابت کی اچھے اخلاق پر تربیت کیا کرتے تھے، بلکہ اچھے اخلاق کے اپنانے پر زور دیتے، تاکیداً فرماتے اور بکثرت ابھارا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، آپ کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء کے اندر خیر کا مادہ بڑا ہی رکھا تھا، بلکہ خصوصاً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا مادہ یہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ تو ایک بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے، لیکن میں جو الفاظ نقل کر رہا ہوں وہ سنن نسائی کے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی بڑی جائیداد یا میں پیسے کی مالک نہیں ہوں، میرے پاس وہی کچھ رہتا ہے جو زبیر مجھے لا کر کے دیتے ہیں، تو کیا زبیر جو مجھے خرچ کے لیے دیتے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا موڑا اگر بچا کر کے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو توجیہ دی اور جس پر تربیت فرمائی، اور یہی حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب رہا ہے حضرت عائشہ کو بھی سمجھانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تجھ سے ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچہ کر، بچا کر کے نہ رکھ، گن گن کر کے شمار کر کے نہیں، یہ نہیں کہ ہاں بھائی مجھے تو 100 مثال طور درہم ملے ہیں، ان میں سے مجھے 50 یہ کرنا ہے اور 5 یہ کرنا ہے، میرے پاس 1-2 رہے گا، بچے گا کیا؟ آپ نے کہا یہ نہیں، جو کچھ بھی ہو بغیر شمار کیے بغیر دیکھے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دو، وَلَا تو اسے گن گن کر کے بچا کر کے نہ رکھ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ یہ حدیث میں نے پڑھی اور چند فوائد ذہن میں آئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گن گن کر کے دینا، شرط یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اور واجبی چیز نہ ہو۔ ایک چیز بھی کوئی چیز دینی ہے تو اس کو دیکھ کر کے دینا، اور دل میں اس کے بارے میں یہ رکھنا کہ ارے یہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے، یہ بخالت ہے اور بخالت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ مجھے ایک دوسری حدیث سنن نسائی کی یاد آئی، مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود تھے کہ باہر سے کسی سائل نے، کسی مانگنے والے نے آواز دی، تو ہم نے خادمہ سے کہا کہ وہ چیز دے دو۔ خادمہ لے کر کے جانے لگی تو ہم نے کہا اس سے لے آؤ تو ذرا میں دیکھوں تو، زیادہ تو نہیں دے رہی ہے، کم تو نہیں دے رہی، کیا دے رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا تو اسے گن کر کے دینا چاہتی ہے؟ لا تحصی، گن کر کے نہ دو، اگر تم نے گن کر کے دیا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دینے میں گن کر کے دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ انسان کھلے دل سے کرے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ذرا آپ غور کریں کہ انسان جس نیت سے، جس خوشی سے، جس رضا مندی سے، جس کثرت سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے اس کو بدلہ دے گا۔ ایک شخص ہے اگر مجبوراً دیتا ہے لیکن دل میں تنگی ہے، ناراضگی ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے اگر بطور آزمائش کے دے گا تو اللہ رضامندی سے نہیں دے گا۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر والے نہیں بلکہ گھر سے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کا بھی خصوصی خیال رکھتے تھے۔ اور سب سے بڑا اہم فائدہ ہماری بہنوں کو یہ مل رہا ہے کہ اگر اپنے شوہر کے گھر سے، عموماً جیسا کہ ہمارے یہاں رہتا ہے کہ عورت گھر کی مالکہ سمجھی جاتی ہے، بلکہ صحیح یہ کہا گیا ہے کہ عورت دنیا میں چاہے جس گھر کے اندر رہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں یہاں پر ایک سمجھیے کہ ایسی ہوں کہ میرے اوپر کوئی ذمہ دار ہے، میں اجنبی گھر میں ہوں، لیکن جب اپنے شوہر کے یہاں رہتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں، گھر میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ معمولی چیزیں بھی اگر دینی ہیں تو معمولی چیز اگر دینی ہے
خاص طور پر وہ چیز جو عورت اور بچوں کے خرچ کے لیے دیا جاتا ہے، تو اس میں سے خرچ کرنے میں عورت کے لیے یہ اجازت کی ضرورت نہیں کہ شوہر اجازت دے تبھی. ہاں بڑی رقم بڑی چیز دینی ہے جس سے بچوں کے خرچ میں گھر کے خرچ میں کچھ نقصان یا گھاٹے وغیرہ کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کی اجازت ضروری ہے. اگر پاس پڑوس میں رشتہ دار ہیں، زیادہ اگر محتاج ہے رشتہ دار، زیادہ حقدار ہے، رشتہ دار ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، آپ کی سہیلی ہے، آپ کی پڑوسین ہے، تو ان کے لیے آپ اپنے خرچ کرنے کے بارے میں بخالت سے کام نہ لیں. آپ جتنا خرچ کریں گی اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اور احسن بدلہ آپ کو دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.